نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا جو مرد ہے وہ بدکار عورت یا مشرکہ جو شرک کرنے والی عورت ہے، فرمایا کہ وہ اس سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، اور جو بدکار عورت ہے فرمایا کہ وہ زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گی۔ کیوں؟ فرمایا کہ خبیث کا میلان خبیث کی طرف ہی ہوتا ہے، اور نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اور اس آیت میں علماء کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا اس آیت کا کہ فاسق اور فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی کبھی بھی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی ہی جیسی فاسقہ اور فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرے گا۔ اور اسی طرح جو فاسقہ اور فاجرہ عورت ہے وہ کبھی بھی نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنا پسند نہیں کرے گی اور نہ اس کی طرف رغبت رکھے گی۔ جیسے کہ ہم معاشرے میں آج دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دیندار ہو اور کوئی ایسے خاندان کی لڑکی ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو کبھی بھی وہ دیندار کو پسند نہیں کرتی اور وہ اپنے ماں باپ کو منع کر دیتی ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یہی بات قرآن نے بتائی۔ اس آیت کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مہاجرین ایسے تھے کہ جو بالکل نادار تھے، یعنی غریب تھے، اور نہ ان کے پاس کچھ مال تھا اور نہ ہی ان کا کوئی عزیز قریب تھا، تو انہوں نے بدکار مشرکہ اور دولت مند اور خاندانی مالدار عورتیں جو اس زمانے میں تھیں، تو انہیں دیکھ کر کسی مہاجر کو یہ خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت ہمارے کام آ جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مہاجر آئے اور انہوں نے حضور سے اس بدکار اور مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ بدکاروں سے نکاح کرنا یہ ایمان والوں پر حرام ہے، اور یہ علماء کہتے ہیں ابتدائے اسلام میں تھا کہ زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، لیکن جب اللہ نے دوسری آیت نازل کی ایک اور مقام پر اور فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو، اس سے یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن اس آیت سے پیغام کیا ملتا ہے؟ اس آیت سے پیغام یہ ملتا ہے، علماء کہتے ہیں بد عقیدہ اور بری عادات والے اور برے کردار والوں لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپنا ساتھی بنانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور درست عقائد رکھنے والے نیک اور پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے اور یہ فطرت ہے، اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں اور بری عادات بہت جلدی بندے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھایا، سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اسے کہتا کہ اے شخص اللہ سے ڈر، اور اگر وہ برا کام کرتا تھا تو وہ اس شخص کو تنبیہ بھی کرتا تھا کہ اللہ سے ڈر، اور جو تو برا کام کرتا ہے اسے چھوڑ دے، اور یہ کیوں کہ تیرے لیے یہ جائز نہیں۔ وہ ایک دن تو اسے نصیحت کرتا، لیکن جب اس کی دوبارہ اس شخص سے ملاقات ہوتی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اس سے ملتا تو وہ اسے منع نہ کرتا، اور پھر اس کے ساتھ کیونکہ وہ کھانے پینے میں اور بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا تھا، جب انہوں نے ایسا کیا، بنی اسرائیلیوں نے ایسے ہی کیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اس قوم کے جو اچھے لوگ تھے ان اچھے دلوں والوں کو
برے دل جو تھے اس سے ملا دیا، اور نیک لوگ برے کی صحبت میں بیٹھنے کی نحوست کی وجہ سے انہی جیسے ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، کیونکہ یہ جو قلب ہے یہ پلٹ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو یہاں سے یاد رکھیے گا کہ قریبی ساتھیوں میں اگر ہم دیکھیں تو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جتنا بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اس کے علاوہ کوئی اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اگر بیوی یا شوہر میں سے کوئی ایک بھی بد عقیدہ یا بد کردار ہوا، یہ نکاح کرتے وقت یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، جب نہیں دیکھی جائیں گی اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بد عقیدہ اور بد کردار ہوا تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اپنا ایمان سے چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ ان بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کے لیے کیسی زبردست نصیحت کرتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں غیر مذہب والیوں، یعنی لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ابھی کیا ہو گیا، من نکاح ہو جائے گا بعد میں اسے صحیح کر لوں گا۔ تو اب آپ سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر مذہب والیوں کی صحبت جو ہے وہ آگ ہے، اور ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب جو ہے وہ اس میں بگڑ گئے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت تابعین کے دور کا ایک محدث تھا، اس کا نام لکھتے ہیں، فرمایا کہ عمران بن حطان رکاشی یہ بہت بڑا مشہور محدث تھا، یہ خارجی مذہب کی ایک عورت کی صحبت میں گرفتار ہوا، اس کی محبت میں معاذ اللہ وہ گرفتار ہوا، اور یہ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں اسے سنی کر لوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ خود معاذ اللہ خارجی ہو گیا، نہ وہ اسے سنی کر سکا بلکہ وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جسے اپنے دین و ایمان کی ذرا سی بھی فکر ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ بد مذہب مرد یا عورت سے ہرگز شادی نہ کرے، کیونکہ برے کردار والے مرد یا عورت سے شادی کرنے سے ہمیشہ بچے، اور فرماتے ہیں درست عقائد اور اچھے کردار اور نیک اور پارسا مرد یا عورت سے ہی ہمیشہ شادی کرنی چاہیے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی اس کی برباد نہ ہو۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس معاشرے میں جو عورتیں رہتی ہیں جو پاک دامن عورت ہیں، دیکھیے قرآن عورتوں کے حقوق کیسے بیان کرتا ہے۔ وہ عورتیں جو کہتی ہیں اسلام ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیتا، ان کے لیے دیکھیے کتنا بڑا پیغام۔ فرمایا پاک دامن اجنبی عورتوں پر زنا کی اگر کسی نے تہمت لگا دی تو اب اس کی سزا سن لو کہ کیا سزا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کی یعنی اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدکار عورت ہے، تو فرمایا جس نے ان کو بدکار کہا، جس نے ان کو زانیہ کہا، اب اس شخص کے لیے سزا یہ ہے کہ پہلے وہ 4 گواہ لے کر آئے، کہ جس نے وہ 4 گواہوں نے اس کا معائنہ کیا ہو، اگر نہیں ہے وہ نہیں لا سکے اور نہ ثابت کر سکے تو فرمایا ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ، اور فرمایا کہ پھر ان کی دوسری سزا یہ ہے کہ اب یہ ساری زندگی ان کے لیے یہ ہو گیا کہ یہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی اور یہ مردود الشہادہ ہو گئے، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے یہ فاسق ہو گئے۔ یہاں پر علماء نے چند مسائل لکھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ فرماتے ہیں جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو 4 گواہ معائنے کے طور پر پیش کرنا ضروری ہے، اگر نہیں پیش کرتا تو اب اسی شخص پر حد واجب ہو جائے گی، اور حد کیا لگے گی؟ 80 کوڑے لگے گی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ لکھا کہ ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں، یعنی پہلے سے انہیں
سزا مل چکی ہے اور پھر انہوں نے وہ گواہ بن کر آئے اور ان پر حد جاری ہو چکی، تو فرمایا یہ تو مردود الشہادہ ہو گئے، اب ان کی گواہی کبھی مقبول نہیں ہوگی۔ اور پارسا سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان بھی ہوں اور مکلف اور آزاد اور زنا سے پاک ہوں، ایسے شخص کو پارسا کہا جاتا ہے۔ زنا کی گواہی کا نصاب ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن نے بیان کر دیا کہ 4 ہی گواہ ہیں۔ اسی طرح حد قذف، یہ لفظ آپ بار بار سنیں گے اور یہ فقہ کے مسائل میں آتے ہیں۔ حد قذف کہتے ہیں کہ زنا کی تہمت لگانے کی سزا مطالبے پر مشروط ہے۔ اب جس پر تہمت لگائی گئی اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی حد قائم نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ نہیں کہ قاضی بغیر کسی نے مطالبہ نہیں کیا، یعنی جس عورت پر تہمت لگی اس نے مطالبہ نہیں کیا اور قاضی انہیں سزا دے دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس پر تہمت لگائی گئی اگر وہ زندہ ہو اور مطالبے کا حق اسی کو ہے، اگر مر گیا تو پھر اس کے بیٹے اور پوتے کو بھی حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو تہمت لگانے والوں کو سزا دلوا سکتا ہے۔ اسی طرح غلام اپنے مولا کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف قذف، یعنی اگر باپ نے اپنی بیوی پر لگا دی تو بیٹا اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کے جرم میں اپنے باپ کو سزا نہیں دلوا سکتا۔ یہ بھی قرآن نے یہ مسئلہ بیان کر دیا علماء نے۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں کہ جو اس ضمن میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ تہمت لگانے والے اگر سزا پانے کے بعد فرمایا توبہ کر لے اور اپنے احوال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہ رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ توبہ تو اس نے کر لی، لیکن جو اس نے تہمت لگائی تھی کسی عورت پر، تو فرمایا لیکن اس کی تہمت لگانے کی وجہ سے اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ سزا اس کی باقی رہے گی، لیکن البتہ وہ فاسق نہیں رہے گا، لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرع عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہو تو ان سے ایسی کسی کی گواہی، تو فرمایا ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہیں، اور 5ویں بار وہ عورت یوں کہے کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے تو وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ یہ 3-4 آیات کا خلاصہ، مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کا پہلے شان نزول سن لیجئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا گواہ لاؤ، اگر تم گواہ نہیں لائے تو تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیویوں پر، جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگا دیں تو ان کے احکام اس آیت میں بیان کیے۔ تو شان نزول میں وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو میرے آقا نے کہا جاؤ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے تو وہ گواہ ڈھونڈنے جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو وہی جواب دیا اور کہا کہ تم گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ وہ صحابی نے حضور کی بارگاہ میں کہا قسم ہے اس کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بے شک میں سچا ہوں،
اللہ رب العالمین کوئی ایسا حکم نازل فرمائے کہ جو میری پیٹھ کو حد سے جاری، میری پیٹھ کو حد سے بچا لے، اسی وقت جبریل امین یہ آیات کریمہ 5 آیت کریمہ لے کر اترے اور یہ حضور کو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب سنیے کہ یہ آیت کریمہ میں لعان کا حکم بیان ہوا۔ آپ یہ فقہ کے مسائل میں سنیں گے لعان، یہ میاں بیوی کے تعلق میں ایک لعان، لام عین الف نون، لعان، کہ اگر بیوی پر کسی نے تہمت لگائی تو اس کے لیے جو حکم بیان ہوا اسے شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ لعان کیا ہوتا ہے تو سن لیجئے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد اور عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں، پیچھے میں بتا چکا کہ وہ سزا یافتہ نہ ہوں اور دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں، تو عورت اب اپنے شوہر سے مطالبہ کرے تو مرد پر علماء کہتے ہیں لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مرد لعان سے انکار کر دے تو پھر قاضی مرد کو، اس کے شوہر کو قید کر دے گا، اور قید کروانے کے بعد یا تو وہ لعان کرے یا پھر کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی۔ اسی طرح اگر جھوٹ کا وہ اقرار کر لے کہ میں نے تہمت لگائی تھی اپنی بیوی پر اور جھوٹ بولا تھا، تو پھر اس کے شوہر پر حد جاری ہوگی، اور وہ حد میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ 80 کوڑے لگیں گے۔ اگر اسی طرح اب اس لعان کا طریقہ کیسے ہوگا وہ بھی سن لیجئے کہ مرد سے عورت نے لعان کا مطالبہ کیا، اگر مرد لعان کرے گا تو کیسے کرے گا، یہ بھی قرآن نے ان آیات میں وہ لعان کا طریقہ بتایا۔ اب وہ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کھڑا ہو جائے گا قاضی کے سامنے اور گواہ بھی ہوں گے وہاں پر، اور پورا وہ کس طرح کرے گا، قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ مرد یہ کہے گا اس دفعہ کہ 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کھائے گا، اور چاروں مرتبہ یہ اللہ کی قسم کے ساتھ یہ جملے عطا کرے گا۔ وہ یوں کہے گا کہ اللہ کی قسم کہ وہ اس عورت پر جو اس کی بیوی ہے، اس عورت پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یعنی یہ جملہ وہ کہے گا 4 مرتبہ کہ اللہ کی قسم اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں میں سچا ہوں، یہ 4 بار کہے گا، اور قرآن نے کہا 5ویں بار یہ کہے گا، 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ تو یہ ہو گیا لعان مرد کی طرف سے۔ اب اگر اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف یہ ساقط ہو جائے گی، یعنی اس نے جب یہ قسم کھا لی اور 5ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اپنی پیٹھ اس حد قذف سے بچ گیا۔ اب عورت سے مطالبہ کیا جائے گا، عورت پر لعان واجب ہوگا، اور عورت کہتے کہ میں انکار کر دے تو اس کی بھی سزا یہی ہے کہ اسے بھی قید کر لیا جائے گا۔ اگر وہ لعان منظور کر لے یا پھر شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے، اگر تصدیق کی تو پھر تو عورت پر زنا کی سزا لاگو ہو جائے گی، اور وہ آپ پیچھے کل جو ہمارا درس شروع ہوا تھا میں بتا چکا تھا کہ عورت کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، شادی شدہ اگر مرد زنا کریں تو وہ سزا قاضی ہوتی ہے، پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب اگر عورت نے تصدیق کر دی کہ میرے شوہر نے جو مجھ پر الزام لگایا وہ سچ ہے، تو اس پر حد کی، وہ زنا کی حد لگائی جائے گی۔ اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں میں لعان کرنا چاہتی ہوں، تو پھر قرآن نے اس کا طریقہ بتایا۔ مرد کا لعان کا طریقہ آپ سن چکے، اب عورت کا سن لیجئے۔ قرآن نے کہا کہ عورت یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم، اب یہ بھی 4 مرتبہ یہ جملے دہرائے گی کہ اللہ کی قسم کے ساتھ وہ یہ کہے گی کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، میرا شوہر مجھ پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار یہ کہے گی۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ مرد الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، یہ قرآن نے طریقہ بتایا۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے بھی زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی ان کی جدائی کروا دے گا، یعنی میاں بیوی کے ساتھ
اگر وہ جدائی واقع ہو جائے گی اور بغیر قاضی کے نہیں ہوگی، قاضی ان کی جدائی کروائے گا، اور یہ لعان ہونے کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں طلاق بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب وہ اس پر وہ دوسرا عدت کے بعد چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر ہو یا ان پر قذف کی حد لگ چکی ہو، تو پھر لعان نہیں ہوگا اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اسی طرح کہ وہ عورت باندھی ہو یا کافرہ ہو اور اس پر قذف کی حد پہلے سے لگ چکی ہو، یا وہ بچی ہو یا پاگل ہو تو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد جاری ہوگی اور نہ لعان ہوگی۔ اور اس کے مزید وسائل وہ ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے مسائل تو وہ بہار شریعت جلد نمبر 2 اس میں حصہ نمبر 8 میں لعان کا بیان پورا موجود ہے، وہاں پر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے تہمت لگانے والوں مرد اور عورتوں سنو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے تہمت لگانے والے مرد اور تہمت لگانے والی عورتوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اپنے تمام افعال اور احکام میں حکمت والا نہ ہوتا تو وہ رب کریم تمہارے راز کھول دیتا، اور اگر اللہ تمہارے راز کھول دیتا تو فرمایا اس کے بعد تمہارا جو حال ہوتا وہ بیان سے باہر ہوتا۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار انسان سوچ لے کہ کسی پر بھی تہمت لگا دی، اگر وہ دنیا میں بچ گیا سزا سے، لیکن وہ قیامت کے دن اللہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے بچنا چاہیے، اور اپنی بیوی پر بھی یہ نہیں کہ جو ثبوت نہ ہو۔ آج یہ سزائیں نہیں ہیں، جبھی معاشرے میں یہ بھی ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو جو منہ میں آتا ہے کبھی کیا بول دیتے ہیں، کبھی اس پر کتنی گندی تہمت لگا دیتے ہیں کہ تیرا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم درس قرآن میں اگر سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم رب کریم جس طرح سمجھنا سمجھانا چاہیے، رب کریم وہ سلیقہ وہ طریقہ وہ ادب ہمیں عطا فرما۔ قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، قرآن پاک کا فیضان عطا کر دے، قرآن پاک کی قدر عطا کر دے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو، درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔